اس وقت عمر رباب خود ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عمر رباب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے کہ کیس کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے, مجرمان اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اس میں یہ کہ ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہے, اور یقیناً میں قانون کی بالادستی چاہتی ہوں اپنے ملک میں. میں خود قانون کی طالب علم ہوں. مجھے ایک چیز کا افسوس ضرور ہے کہ میرے کیس میں 5 سال گزر گئے, مجھے آج تک انصاف نہیں ملا. پر میں پر امید ہوں, میں پر امید الفاظ استعمال کر رہی ہوں. یہ بھی میں واضح کرتی چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس نظام سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. یقیناً میرے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے کہ میں نے اپنے والد, اپنے دادا, اپنے چچا کو ایک ہی دن میں کھویا. 3 جنازے میں نے ایک دن میں اٹھائے. پر اس کے باوجود بھی میں اپنے ملک سے کیا چاہتی ہوں, صرف انصاف چاہتی ہوں. پر میں عدالتوں سے امید رکھتی ہوں. اس کیس میں جو مین ایشو ہے وہ ڈیلے. کیس ہمارا 5 سالوں سے تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے اور مجھے انصاف نہیں مل پایا. ابھی میرے اندر ایک امید جگی ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, بینگ اے مسلم میرا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات بے گناہ خون رائیگاں نہیں کرتی. پر اس نظام کو حسن کی بیٹی ہوں جس نے دن دہاڑے آئینہ اٹھا کے اس نظام کو میں نے چہرہ دکھایا ہے. پر عدالتیں ہی ہم مظلوموں کی امید ہے, عدالتیں ہی ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. عدل کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں پہ. اور یہ چیز بھی میں ضرور کہوں گی کہ قانون کے آسرے پہ ہم نے جاگیردارانہ نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے. تو یہ چیز بھی واضح کرتی چلوں کہ ایک جج کے اپنے الفاظ تھے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جرم اس نے کیا ہے. جو کمپلیننٹ پارٹی ہوتی ہے ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس نے ان کو قتل کیا یا کس نے ان کو نقصان پہنچایا ہے. مین ٹرائل عدالتوں کا ہوتا ہے. میں یقین رکھتی ہوں اس ملک کی عدلیہ پہ کہ وہ اس ملک کی بیٹی کو مایوس نہیں کریں گے اور مجھے انصاف ملے گا. پر ایک یہ جوڈیشری پہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے کہ 5 سالوں میں ایک بیٹی جو ننگے پیر کر کے عدالت آ رہی ہے. میں عدالتوں کو اتنا مقدس سمجھتی ہوں کہ میں ننگے پیر کر کے عدالت جاتی ہوں. تو مجھے اگر انصاف نہیں ملے گا تو اس ملک میں کیا امید رکھوں گی کہ میں کالا کوٹ پہن کے کسی اور کو انصاف دلا سکتی ہوں. بالکل, یہ ایک بڑی سیڈ ریالٹی ہے, اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو وہی چیز ہو رہی ہے. اور 5 سال میں ایک بالکل کلیئر کٹ کیس ہو اور اس کا فیصلہ نہ ہو سکتا ہو. اور جس طرح وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو وہ کہتا ہے کہ I will see you in court, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوگ اینڈ پہ کہتے ہیں میں اگلے جہان دیکھوں گا, اور اگلے جہان تمہیں اس کا پتہ چلے گا. یعنی وہ پھر اس جہان میں انصاف کی جو ایک امید ہوتی ہے. تو اس وقت ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں کیس کی, اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یا انصاف ملے گا, یا پھر وہی بات ہے کہ جو ایک پورے ہمارے ملک میں مظلوم اس سے پہلے کرتے آئے ہیں کہ اگلے جہان پہ ٹال دیں؟ نہیں, انشاءاللہ انصاف ہمارا حق ہے. اور میں ان جاگیرداروں کو بھی واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنا حق چھین کر بھی لیں گے. اور میں خود قانون جانتی ہوں, ظاہر میں ایک طالب علم ہوں, تو اتنا مجھے پتا ہے کہ میرے کیس میں جو ایویڈنس ہے, جو شواہد ہیں, وہ سفیشینٹ ہیں. تو انشاءاللہ ابھی یہ کہ ایک مین ایشو جو آ رہا ہے وہ ڈیلے ہے نا. اگر میرا کیس ڈیلے ہونا بند ہو جائے اور میرٹ پہ فیصلہ آ جائے تو یقیناً ان جاگیرداروں کو میں تختہ دار پہ لٹکتا دیکھ رہی ہوں. اور یہی ہے کہ میں عدالتوں کو بھی آپ کے تسلسل سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں, میں سندھ کی بیٹی ہوں. ظاہر ہے یہ ایک پلیٹ فارم مظلوموں کے لیے ہے, تو مجھے انصاف ملنا چاہیے. ابھی جو کیس کا اسٹیٹس ہے الحمدللہ ایک پازیٹیو جو فیصلہ آیا ہے, اس میں میں نے پہلے بھی یہ میں چیز پہنچا چکی ہوں سب تک. اور ابھی بھی میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ 193 CRPC کی ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی, اس میں ایز این ایویڈنس یہ چیز ہمارے کیس میں الحمدللہ پٹ کر دی گئی ہے کہ جو SHO کریم چانڈیو نام ہے اس کا, وہ اس نے فیسلیٹیٹ کیا قاتلوں کو. جاگیرداروں کے کہنے پہ اس کو پوسٹنگ ملی اور یہ پوری کنسپائریسی میں شامل رہا. ابھی اس کو جوائن کیا ہے عدالت نے. اس کی جب بیل ریجیکٹ ہوئی تو انفارچونیٹلی پولیس نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا, کوئی ریڈ نہیں کیا, اور اس نے جا کر پری ارسٹ بیل لے لیے. پر ان جاگیرداروں کی جو ٹاؤٹ ہے ان کو بھی میں یہ واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عدالتوں سے آپ لوگ بھاگ نہیں سکتے. قانون سب کے لیے برابر ہے. ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور ہم اپنے ملک میں
चाहते हैं, क्योंकि ये केस सिर्फ मेरा केस नहीं है, सिंध का हर एक मजलूम मेरे इस केस को अपना केस करके देख रहा है, क्योंकि जागीरदारों ने जितने हम पे जुल्म ढाए हैं, तो यकीनन अगर मुझे इंसाफ मिलेगा तो दूसरा कोई भी सरदार जुल्म करने से पहले 10 बार सोचेगा। बिल्कुल, और ये एक टेस्ट केस भी है, क्योंकि इस केस पर सिर्फ आपकी नजरें नहीं है बल्कि पूरी कौम की नजरें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।